الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. یہ سورہ دخان ہے جس کی ابتدائی چند آیتوں کی تلاوت ہوئی. اس کی تشریح سے پہلے اس سورت کا نام سورہ دخان کیوں ہے، یہ کہاں نازل ہوئی، اس میں کتنی آیت کتنے رکوعات ہیں، اس کو بیان کیا جائے گا. اس سورت کی 10ویں آیت میں ایک لفظ آیا ہے، لفظ دخان، جس کے معنی آتے ہیں دھوئیں کے. انشاءاللہ اس دھوئیں کی تشریح اس کے اپنے مقام پر کی جائے گی، جو کہ آیت نمبر 10 سے 15 کے درمیان ہے. یہ سورت مکہ مکرمہ میں اس وقت نازل ہوئی اللہ کی طرف سے کہ جب مکہ والے انتہائی قحط کے عالم سے گزر رہے تھے، اور در حقیقت یہ قحط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا کا اثر تھا، اور دعا یہ اللہ کے نبی نے اس وجہ سے مانگی تھی کہ اے اللہ ان کفار پر تھوڑی سی مصیبت اس لیے ڈال دیں کہ ان کی جو اکڑی ہوئی گردنیں ہیں وہ ڈھیلی ہو جائیں اور ان کے دل نصیحت کو قبول کرنے کے لیے نرم پڑ جائیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا ایسے قبول فرمائی کہ مکہ کے علاقے میں ایسا سخت عذاب پڑا کہ اہل مکہ بلبلا گئے، کفار قریش، اور حتیٰ کہ روایتوں میں آتا ہے کہ چمڑے کھانے پر مجبور ہو گئے، اور سرداران قریش کی ہیکڑیاں نکل گئیں. اس وقت حضرت ابو سفیان جو مسلمان نہ تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور درخواست کی کہ اے اللہ کے نبی آپ اپنی قوم کو اس بلا سے نجات دلانے کے لیے دعا کریں. اور انہوں نے یہ وعدہ کیا کہ عذاب جب ہم سے پروردگار ٹال دیں گے تو ہم ایمان لے آئیں گے. یہی موقع ہے جب کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ دخان کو نازل فرمایا. گویا کہ سخت عذاب کے وقت جب انہوں نے اللہ کے نبی سے وعدہ کیا تھا مکہ والوں نے کہ اگر یہ عذاب ہم سے ٹل جائے گا تو ہم ایمان لائیں گے، اس کے بعد جب اللہ کے نبی نے دعا فرمائی اور عذاب ٹلا، اس کے بعد یہ سورت نازل ہوئی، سورہ دخان. وہ لوگ اپنے وعدوں سے مکر گئے. سورہ دخان ان 7 صورتوں میں سے 5ویں صورت ہے جس کی شروعات اللہ نے لفظ حامیم سے فرمائی ہے. 7 صورتیں بتلائی گئی تھیں کہ ایسی ہیں جن کی شروعات اللہ نے لفظ حامیم سے فرمائی ہے.
اس کے بارے میں ایک روایت آتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حامیم کی 7 صورتیں ہیں، یعنی 7 صورتیں ایسی ہیں جو لفظ حامیم سے شروع ہوئی ہیں، اور جہنم کے بھی 7 دروازے ہیں، اور ہر حامیم کی صورت جہنم کے ہر دروازے پر الگ الگ کھڑی ہوگی، اور جو کوئی جس کا معمول ہوگا ان 7 صورتوں کو تلاوت کرنے کا، تو اگر کوئی آدمی اس دروازے سے داخل ہونا چاہے گا جہنم میں، یا اللہ داخل کریں گے یا وہ اپنے اعمال سے کی وجہ سے جا رہا ہوگا، تو ہر حامیم کی صورت جہنم کے کسی نہ کسی دروازے پر ہوگی اور کہے گی کہ یا اللہ جس نے مجھے پڑھا اور مجھ پر ایمان لایا اس کو اس یعنی میرے دروازے سے نہ داخل کیجیے۔ لہذا علماء نے لکھا ہے کہ اپنے معمولات میں ان صورتوں کو داخل کر لینا چاہیے کہ روزانہ ہفتے کے اگر 7 دن ہیں تو 7 صورتیں ایک ایک دن میں پڑھ لینی چاہیے، معمول بنا لیں۔ اور یہ سورہ دخان کے بارے میں تو یہ آتا ہے کہ اس کی تو خاص فضیلت یہ نازل ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی سورہ دخان جمعے کی رات میں پڑھ لے تو صبح کو اس حال میں کرے گا کہ اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف کر چکے ہوں گے۔ تو سورہ دخان کے تو مستقل فضیلتیں آئی ہیں۔ اس کے بعد اس سورت کے اندر اللہ پاک نے 3 رکوع اور 59 آیات نازل فرمائی ہیں، اور اس سورت کے اندر 349 کلمات اور 1495 حروف۔ قرآن کا اعجاز یہ ہے کہ علماء نے اس کے حروف کو ایک ایک حرف جو اللہ نے نازل کیا ہے وہ بھی گنایا ہے، اس کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی ہے۔ اب اس کے بعد مختصر سی تشریح کے بعد اب ان آیات کی تفصیل ملاحظہ ہو۔ اللہ نے اس کی شروعات جیسے بتایا لفظ حامیم سے فرمائی، اور لفظ حامیم یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اور مقطعات حروف مقطعات کے بارے میں بھی بتایا جا چکا ہے کہ یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، ان کا صحیح مطلب صحیح معنی یہ اللہ کو معلوم ہے، یہ اللہ کے بتلانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوگا۔ ان حروف کے بارے میں یہی عقیدہ رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ نے قرآن مجید کی عظمت سے اس سورت کو شروع فرمایا، اور فرمایا قسم ہے اس کتاب مبین کی کہ ہم نے اس کو ایک خیر و برکت والی رات میں نازل کیا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے یہاں برکت والی رات سے مراد لیلۃ القدر ہے، جس کی اللہ نے وضاحت سورہ قدر میں یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر میں فرمائی ہے کہ ہم نے اس قرآن کو اتارا لیلۃ القدر میں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن کریم نازل کیا گیا۔ اب ذہن میں یہ شبہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو قرآن آپ کی زندگی میں کچھ مکی زندگی میں نازل ہوا اور کچھ مدنی زندگی میں نازل ہوا، تھوڑا تھوڑا کر کے 23 برس کے عرصے میں یہ قرآن نازل ہوا، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ ایک برکت والی رات میں ہم نے اس کو نازل کیا۔ تو علماء نے اس کے جواب میں لکھا ہے کہ پورا قرآن کریم اللہ پاک نے لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور پھر تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ پاک اس قرآن کو 23 سال کے عرصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حسب موقع حسب ضرورت نازل فرماتے رہے۔ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے یہی بات لکھی ہے کہ ہم نے اس کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک برکت والی رات یعنی
شب قدر میں اتارا ہے، اور پھر وہاں سے موقع بموقع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، یعنی ہم کو منظور ہوا کہ اپنے بندوں کو نقصانات سے بچانے کے لیے، خیر اور شر کو واضح کرنے کے لیے، نیک اور بد کی اطلاع کرنے کے لیے ہم نے اس قرآن کریم کو نازل کیا، تاکہ بندے خیر اور شر سے خبردار ہو جائیں اور ان کو اعمال بد کی سزا سے بھی آگاہ کرنا مقصود تھا۔ اس وجہ سے ہم نے اس قرآن کریم کو ایک برکت والی رات میں نازل کیا۔ وہ برکت والی رات ایسی ہے کہ سال بھر کے معاملات اللہ تعالیٰ کو جو کچھ منظور کرنا ہوتا ہے اس کو متعین کر کے ملائکہ کو اس کی اطلاع دے دی جاتی ہے، یعنی سال بھر کے فیصلے اللہ پاک فرشتوں کو سپرد کرتے ہیں۔ اس مضمون کو بھی اللہ نے آج کی ان آیات میں بیان فرمایا۔ اس کے بعد یعنی ان آیتوں کے بعد اللہ نے توحید کے مضمون کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حامیم والکتاب المبین، حامیم اس کے معنی اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ قسم ہے اس کتاب کی جو حق کو واضح کرنے والی ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، کہ ہم نے اس قرآن کو ایک مبارک رات میں اتارا ہے، کیونکہ ہم لوگوں کو خبردار کرنے والے تھے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اسی رات میں ہر حکیمانہ معاملہ ہمارے حکم سے طے کیا جاتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ لیلۃ القدر کے اندر جو اہم واقعات ہونے والے ہیں، مثلا کون پیدا ہوگا، کتنا رزق دیا جائے گا، کس کا انتقال ہوگا، یہ ساری باتیں اللہ تعالی فیصلہ فرما کر فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں، یہ مطلب ہے۔ اسی رات میں ہر حکیمانہ معاملہ ہمارے حکم سے طے کیا جاتا ہے، نیز ہم ایک پیغمبر بھیجنے والے تھے، نیز ہم ہر ایک پیغمبر بھیجنے والے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم، تاکہ تمہارے رب کی طرف سے رحمت کا معاملہ ہو، یقیناً اللہ ہی ہے جو ہر بات سننے والا بھی ہے، اور اللہ ہی ہے جو ہر چیز کا جاننے والا بھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحانک اللہ۔